ذکر الہی میں بیماریوں کا علاج، دین سے دوری، حب دنیا، حب مال، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، انصاف کے حصول میں درپیش مسائل، نافرمان اولاد، دہشت گردی، بیماری و دیگر بہت سی معاشرتی و مذہبی خرابیوں اور گناہوں کے باعث ذہنی تناؤ، افسردگی جیسے امراض میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بے پناہ رش ہوتا ہے۔ بعض لوگ ذہنی تناؤ کا علاج ادویات میں اور بعض 2 نمبر پیر فقیر کے پاس تلاش کرتے ہیں، جبکہ دونوں صرف مال بنانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ ذہنی تناؤ، دباؤ، پریشانیوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں بتایا ہے۔ جو کہ لوگ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، ان کی مثال حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا دروازہ ذاکرین کے لیے مختص کیا ہے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم دنیاوی اسباب، ادویات پر تو ہزاروں لٹا دیتے ہیں، لیکن تمام امراض کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ افضل ترین ذکر کلمہ طیبہ کا پڑھنا ہے، اور اللہ کا نام نفسیاتی امراض کے لیے بہترین علاج ہے۔ ہالینڈ کے ماہر نفسیات نے انکشاف کیا ہے کہ لفظ اللہ کا ذکر افسردگی اور ذہنی تناؤ کے شکاری مریضوں کے لیے بہترین علاج ہے، بلکہ انہیں دیگر نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ڈچ ماہر نفسیات وینڈر ہاون نے اپنی نئی دریافت میں اعلان کیا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ اور لفظ اللہ کا بار بار دہرایا جانا مریض یا عام شخص ہر دو پر اثر کرتا ہے۔ ڈچ پروفیسر نے اپنے مطالعے اور تحقیق سے گزشتہ 3 سالوں سے مریضوں پر تجربہ کر رہے ہیں۔ ان میں بیشتر مریض غیر مسلم تھے جو عربی نہیں بول سکتے۔ انہیں لفظ اللہ صاف طور پر بولنے کی تربیت دی گئی۔ اس کا غیر معمولی نتیجہ برآمد ہوا، خاص طور پر ان مریضوں پر جو افسردگی اور تناؤ کا شکار تھے۔ سعودی روزنامہ الوطن نے لکھا ہے کہ مسلمان جو کہ عربی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ بلا ناغہ کرتے ہیں، وہ خود کو نفسیاتی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق اللہ کا ہر لفظ نفسیاتی امراض کی سد باب میں مؤثر ہے۔ اپنی تحقیق کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وینڈر ہاون نے بتایا کہ لفظ اللہ کا پہلا حرف الف نظام تنفس سے خارج ہوتا ہے اور سانس کو کنٹرول کرتا ہے۔ حرف لام کی ادائیگی کے لیے زبان کو معمولی سا تالو سے لگا کر تھوڑا توقف کرنے کے بعد اس عمل کو صحیح ادائیگی سے دہرانا اور سانس لینے کے عمل توقف سے جاری رکھنے سے تناؤ کی عافیت حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لفظ اللہ کا آخری لفظہ کی ادائیگی سے پھیپھڑے اور دل کا رابطہ ہوتا ہے، اور بدلے میں یہ رابطہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس واقعے کے سینکڑوں لوگ گواہ موجود ہیں۔ ایک جگہ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے۔ ہندوؤں نے مقدمہ درج کیا اور جج نے اس کو عدالت میں بلوایا۔ حضرت عدالت پہنچے، جج نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا جی آپ پر مقدمہ یہ ہے کہ آپ نوجوان ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے کہ میں تو زبردستی مسلمان بناتا ہوں ہی نہیں۔ تو یہ کہا کر ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے، اور ان میں سے جو آدمی قریب تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا اللہ۔ ان کا اللہ کہنا تھا کہ اس ہندو نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دوسری کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تیسرے کی طرف، 5 بندوں کو اشارہ کر کے اللہ کا لفظ کہا اور 5 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ جج نے یہ دیکھ کر ان کا مقدمہ ہی خارج کر دیا۔ سینکڑوں لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اس اللہ کے نام کی عجیب برکات ہے۔ ہاں ہمیں یہ نام لینا نہیں آتا، ذرا لے کر تو دیکھے، تب پتہ چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا، ہم پہلے یہ نام پکارنا تو سیکھیں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ والے یہ ہیں، اللہ کہنا سکھاتے ہیں، اس کے پہلے دل میں اتارنا پڑتا ہے، پھر یہ دل سے نکالتا ہے، پھر اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فتنہ مال ہے، اور مال کی محبت نے امت رسول اللہ کو اللہ کے ذکر سے دور رکھا ہوا۔ ذکر تو چھوڑے، ہم فرائض کی ادائیگی جن میں توحید، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و حج کی میں بھی انتہائی غافل ہے، جس کے باعث ہم اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے محروم ہیں۔ صحابہ اکرام ایک ایک سنت کا خیال رکھتے تھے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت کی کمی ہے۔ تمام فوج نے مسواک شروع کر دی۔ اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں یہ ڈر طاری کر دیا کہ مسلمان دانت تیز کر رہے ہیں، کہیں ہمیں کچا نہ چبا ڈالیں۔ قلعے کے دروازے کھول دیا گیا۔ ہمارے وضو کا ایک ایک عمل ہمارے جسم کے ہر عضو کو ذہنی قلبی تندرستی دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے 90% مسلمان نماز پڑھنے سے محروم ہیں۔
زکوٰۃ کا ادا کرنا برکت و رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ خیرات سے کرو، لیکن ہمارا اولین دھیان اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے۔ جب تمام سے تھک جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ اب آپ اللہ اللہ کریں، جو کام پہلے کرنے کا تھا وہ آخر میں کرتے ہیں۔ یہ سب بدعمالیاں دین کے علم ماحول سے دوری کے باعث، اور اللہ ہمیں دین کی مکمل سوچ بوجھ عطا فرمائے۔ ذہنی تناؤ کے باعث گھروں میں فساد، طلاق اور خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ سے دوری کے باعث نیند کے لیے بھی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں، جبکہ نفسیاتی مریض ڈاکٹرز بھی مریضوں کو زیادہ تر سکون نیند کی گولیاں ہی لکھتے ہیں، جس کے باعث مریض دیگر اور کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔